ایک جعلی پیر نے عورت کے ساتھ 7 مرتبہ زنا کیا صرف یہ لالچ دے کر کہ تیرے گھر اولاد ہوگی۔ جی میرے پیارے دوستو، یہ جو آپ تھمبنیل کے اوپر پڑھ رہے ہیں اردو عبارت، اور بالکل یہ آپ کے سامنے حق اور سچ بیان کیا جا رہا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے سوال کیجئے جن کے گھر میں نہ بیٹا ہے اور نہ ہی بیٹی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو مرد کو کئی سوالات کیے جاتے ہیں کہ تو نامرد ہے، اور عورت کو خواتین نشانہ بناتی ہیں کہ تیرے سے بچہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا۔ تو دونوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اولاد کی نا امیدی سے، وہ بیچارے پریشان ہونے کے بعد 2 دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایک دروازہ ہسپتال کا، نرسوں کا، بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں کا، اور دوسرا دروازہ ہے پیروں کا، فقیروں کا، درویشوں کا، اللہ اللہ کرنے والوں کا۔ جب یہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں تو کاروباری جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں وہ اپنا بزنس چمکاتے ہیں، ان سے لوٹ مار کی جاتی ہے۔ اگر یہاں سے بیچارے فارغ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر لوٹ مار کرنے کے بعد کہتا ہے تو آپ کو تو دم درود کا مسئلہ ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جائیں، کسی کے پاس اللہ توبہ کروائیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر بھی بیچارے جہاں سے پتہ چلتا ہے فلاں علاج کرنے والا یہ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس ایک عورت، جب ہم فیصل آباد کے علاقے میں ہماری دین کی ذمہ داری تھی تو مسجد والوں نے میری ڈیوٹی لگوائی کہ آپ دم کا کام شروع کریں۔ میں نے نہ مانا، لیکن جماعت کے اصرار کی وجہ سے پھر مجھے قرآن و حدیث کے مطابق رقیہ کا کام دیا گیا۔ تو ہمارے پاس ایک کوٹ ہے، وہاں سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور ان کو پتہ چلا قاری صاحب دم کرتے ہیں، اولاد کے حوالے سے شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ان کے ہاں ایک عورت تھی، ان کو کافی دیر سے، کئی سالوں سے بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب وہ آئی، جمعے والا دن تھا، مسجد کی کچھ 1-2 انتظامیہ جیسے صدر اور ناظم ہوتا ہے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا بھئی آپ اتنی دور سے آئے، ہم دم نہیں کریں گے، آپ وہاں قریبی کسی جگہ سے دم چاڑھا کروائیں۔ تو جب میں نے آنے والی بہن بیٹی سے یہ بات کہی تو وہ زاروں کی طرح رونا شروع اس نے کر دیا۔ میں نے کہا بھئی میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ کیوں روتی ہیں؟ تو وہ بہن رو کر کہنے لگی اگر آپ جیسے لوگ دم نہیں کریں گے قرآن و سنت کے مطابق تو پھر حوا کی بیٹیوں کی عزت بار بار تار تار ہوتی رہے گی۔ میں نے کیا سسٹر وجہ کیا ہے، معاملہ کھل کے بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تاندلے والا کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ جب میرے پاس بچہ بچی نہیں تھا تو میری ہمسائی نے بتایا کہ فلاں تو ایک کین ہے، اس کے پاس ایک دفعہ جاؤ، وہ دم چاڑھا کرے گا تو آپ کو اولاد مل جائے گی۔ تو میں ایک عورت تھی، عورت کی باتوں میں آ گئی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے زنا کروں گا، اور میرا اور آپ کا جو دونوں پانی جمع ہوگا اس سے ایک آپ کی ناف پہ تعویذ لکھا جائے گا۔ تو میں ڈسی تھکی ماری ہوئی تھی اولاد کے تانے سن کے، تو میں زنا کروانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے کہا 7 تعویذ لکھنے پڑیں گے۔ تو میں ایک دفعہ گئی، اس عامل نے میرے ساتھ ایسے ہی زنا کیا۔ زنا کرنے کے بعد جو رطوبت خارج ہوتی تھی اس رطوبت کے ساتھ اس نے وہ میری ناف کے اوپر وہ لکھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے اس عورت کے ساتھ 7 مرتبہ یہ زنا کیا گیا۔ یہ کن کی بات آپ کو سنائی جا رہی ہے؟ وہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم ایک پھونک میں ایسا کر دیتے ہیں، ہم ایک تعویذ میں ایسا کر دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، آپ کی عزتوں کے لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، آپ کی عزتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو خدا را ایسے لوگوں کے پاس اپنی بہن بیٹیوں کو اکیلا مت بھیجیے۔ تو وہ سسٹر کہتی ہے کہ 7 دفعہ کروانے کے بعد
مجھے پتہ چلا کہ یہ تو مجھے اپنی غذا زنا کی غذا بنا کے استعمال کر رہا ہے، تو میں نے توبہ طائب کیا. دوبارہ میں نے سوچا کبھی دم نہیں کرواؤں گی. تو میں ادھر آئی تھی کل، تو مجھے پتہ چلا کہ جو ہمارا ہمسایہ گاؤں ہے وہاں ایک قاری صاحب دم کرتے ہیں. تو اگر آپ نہیں کریں گے دم تو پھر کون کرے گا؟ حوا کی بیٹیاں شرعی رقیہ نہ ملنے کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہیں گی. تو میرے محترم بھائیوں، یہ مکمل بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اولاد اللہ پاک نے دینی ہے. اولاد کیسے ملے گی؟ ہماری شریعت اور ہمارے قرآن نے، نبی پاک کے وظائف میں تمام تر چیزیں موجود ہیں. ہمارے نبی نے دم بھی دیے ہیں بعض بیماریوں کے، اور بعض بیماریوں کا علاج اللہ کے نبی سے موجود ہے. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، خدا را ان جاہل پیروں سے، ان ایسے جاہل عاملین سے اپنی عزتوں کو بچائیں، اپنے مال کو بھی بچائیں. کبھی بھی اپنی بہن، بیٹی، بیوی کو کسی عامل کے پاس اکیلا مت بھیجیں. السلام علیکم.